والخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب جو کر شوق سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی آخر زمان آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بڑے محمد قریب احمد قریب آس سرور مماجد نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تمام احباب جو پیچھے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بات صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور مماجد نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر اور بڑا فضل ہوا کہ اس نے اپنے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میلاد مصطفیٰ اور پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو محفل پاک کا انعقاد ہوا اس میں ہمیں آنے کا شرف عطا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہم پر، بڑی رحمت ہوئی۔ آگے تشریف لیں، آگے آگے، یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ ادھر سامنے آ جائیں نا، ادھر۔ یہ بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے اپنے حبیب کی محفل پاک معراج النبی کے حوالے سے جو جس کا انعقاد ہے اس میں آنے کا ہمیں شرف عطا کیا۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ معراج جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو آقا کے تو معجزوں کی کوئی حد ہی نہیں، لیکن ان تمام معجزوں میں ایک خاص نسبت جو اور ایک خاص مقام جو عطا ہوا آقا کے معجزہ معراج کو، ان تمام معجزوں میں یہ جو معجزہ معراج ہے آقا علیہ السلام کا، اسے بڑا مقام حاصل ہے اور بڑی عظمت اور محبتوں والا ہے۔ تو معراج کا معنی ہے بلندیوں کا سفر، بلندیاں، عظمتیں۔ تو ایک طرح سے تو یہ بلندیوں کا سفر ہے۔ اب دیکھا جائے بلندیاں کس چیز کی ہیں، بلندیاں کس چیز کی، تو یہ محبت کی بلندیوں کا سفر ہے۔ محبت کی بلندیوں کا
الفتوں کی بلندیوں کا یہ سفر ہے، معراج مصطفیٰ۔ معراج کا معنی ہے بلندیوں کا سفر، تو یہ کس چیز کی بلندیوں کا سفر ہے؟ یہ محبتوں کی بلندیوں کا سفر ہے، پیار کی بلندیوں کا سفر ہے۔ کس کی بلندیوں کا؟ پیار کی، محبتوں کی، الفتوں کی بلندیوں کا سفر ہے۔ تو اسے محبت سے سننا ہے۔ کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ۔ کیونکہ جیسے دیگر محافل کو، محفل میلاد کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آقا کے معجزوں میں ایک خاص نسبت معجزہ معراج کو حاصل ہے، ایک خاص مقام حاصل ہے، ویسے ہی معراج مصطفیٰ کی جو محفل ہے اسے آقا کی تمام محفلوں میں بڑا مقام حاصل ہے۔ تو بڑی عظمتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں، بڑی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو محبتوں سے سننا ہے، عظمتوں سے سنیں، ذوق سے سننا ہے اس معجزہ معراج کے واقعے کو، ٹھیک ہے، توجہ سے۔ تو میں نے آیت بینات تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو آیت سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دوں، تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 تک یہ موضوع چلے گا، تو گھبرانا نہیں، نماز بھی ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ تو ہماری تو نماز ہی آقا کی یاد میں ہے، اگر آقا کی یاد نہیں تو نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی نماز نہیں، ٹھیک ہے، آقا کی محبت ہے تو نماز ہے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب آپ تشہد پڑھو نا، تو جب التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر آگے السلام علیک ایھا النبی، یہاں پہنچو تو تصور کرو کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم آقا پر درود پڑھ رہے ہیں، ہم آقا پر درود پڑھ رہے ہیں اور آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آیت بینات تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر وہ اپنے محبوب حقیقی کے قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ 2 کمانوں کے برابر اور یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو اب معجزہ معراج جو ہے نا، یہ 2 لفظ ہیں، ایک معجزہ اور ایک معراج، ان دونوں کو علیحدہ کریں۔ پہلے معجزے کی بات کرتے ہیں، پھر معراج کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے معجزے کی، تاکہ بات سمجھ آ جائے آپ کو۔ بات میں شروع سے کروں گا تاکہ سمجھ آ جائے آگے والی جو بات ہونے والی ہے، کیونکہ جو موضوع ہے نا آج کا وہ کیا ہے؟ فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا؟ فلسفہ معراج النبی، اس کے حوالے سے یہ موضوع ہے۔ تو اب معجزہ اس کو دیکھا جائے، معجزے کی تعریف کیا ہے؟ تو قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں نا، ہم نے اسے معجزے کا نام اس لیے دیا ہے کیونکہ مخلوق اس کے کرنے سے عاجز ہوتی ہے، مخلوق وہ نہیں کر سکتی جو انبیاء کرتے ہیں، مخلوق وہ کرنے سے عاجز ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک خلاف معمول واقعہ ہے، ایک معمول کے خلاف واقعہ ہوتا ہے نا، معجزہ ایک معمول کے خلاف واقعہ ہے۔ تو خلاف معمول جو واقعہ ہے نا، تو جب کسی نبی کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو پھر نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو کفار مانگتے ہیں نا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب جو خلاف معمول واقعہ ہے نا وہ 4 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 4 قسم کے۔ پہلی قسم وہ کس چیز کی ہے؟ وہ معجزے کی ہے۔ پہلی قسم معجزہ، پھر دوسری ارہاس، تیسری کرامت اور چوتھی استدراج۔ کیا؟ پہلی معجزہ جو خلاف معمول واقعہ، جو ہم روز مرہ زندگی میں جو کام کرتے ہیں نا، ان کے خلاف جو واقع ہوتے ہیں، ان میں جو پہلا واقعہ وہ معجزہ، دوسرا ارہاس، تیسرا کرامت اور چوتھا کیا ہے؟ استدراج۔ معجزے کی تعریف میں نے بیان کر دی۔ اب ارہاس کیا ہے؟ ارہاس اس واقعے کو کہتے ہیں جو خلاف معمول واقعہ، جو کسی نبی کی ولادت کے وقت، کسی نبی کی ولادت کے وقت جو واقعہ ہو اسے ارہاس کہتے ہیں، یا ولادت سے پہلے، جیسے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو بیت اللہ میں جتنے بت تھے وہ نیچے گر گئے، اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی،
بیت اللہ میں نور پھیل گیا، اور حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے شام کے محلات روشن کر دیے گئے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بینائی نور عطا کی آنکھوں کا کہ آپ کے سامنے شام کے محلات روشن کر دیے گئے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کی ولادت ہوئی نا تو میں نے کعبے میں ایک نور دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آقا کی ولادت ہوئی، تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اب کرامت وہ واقعہ ہے جو کسی اللہ کے برگزیدہ بندے، کسی ولی، کسی صالحہ سے صادر ہو۔ کس سے؟ کسی اللہ کے ولی، کسی برگزیدہ بندے اور صالحہ بندے سے صادر ہو۔ خلاف معمول واقعہ اسے کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے اجمیر شریف میں شاہ اجمیر، انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک نظر جس پر پڑتی وہ اللہ کا کامل ولی بن جاتا، سبحان اللہ۔ اور جب قبلہ حضور اعلیٰ حضرت ظفر الایمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو جس پر نظر پڑتی وہ اللہ کے ورد سے سرشار ہو جاتا، سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں کرامت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور استدراج وہ کیا ہے؟ استدراج اسے کہتے ہیں جو کسی کافر، مشرک اور ساحر کے ہاتھوں صادر ہو۔ جو کام، جو خلاف معمول واقعہ کسی کافر، کسی مشرک اور کسی جادوگر کے ہاتھوں صادر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں اسے، استدراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دربار میں اور جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی نا تو وہ سانپ بن گئی، اسے استدراج کہتے ہیں۔ وہ کرامت نہیں کوئی، نہ کوئی معجزہ ہے، استدراج کہتے ہیں۔ جیسے سامری جادوگر نے سونے کی گائے بنائی، وہ بچڑا بنایا، اس میں ہوا گزرنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی تھی تو لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اسے استدراج کہتے ہیں۔ وہ نہ کرامت ہے، نہ ارہاس ہے، نہ معجزہ ہے، وہ کیا ہے؟ استدراج ہے۔ کیا ہے؟ استدراج۔ یہ بچے پیچھے، ان کو پیچھے بچوں کو لے جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ اب یہ بات ہو گئی، اب معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے نا وہاں معجزے کی سرحد شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ معجزے کی حقیقت ہے۔ کیا؟ جہاں عقل کی حد ختم ہو جائے اور وہاں سے معجزے کی سرحد شروع ہو جائے تو اسے معجزہ کی حقیقت کہتے ہیں، معجزے کی حقیقت کہتے ہیں۔ تو پھر آگے چل کر اب یہ معجزے کی بھی بات ہو گئی، اب اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اب معراج کا جو ابتدا واقعہ ہے نا اس کی ابتدا کی طرف آتے ہیں۔ ابھی معراج کا شروع نہیں کیا واقعہ، اس کی ابتدا کی طرف آتے ہیں۔ تو بات میں پہلے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے تئی مکانی، ایک ہوتی ہے تئی زمانی۔ یہ واقعات ہیں، ایک واقعہ تئی زمانی کا ہوتا ہے، ایک تئی مکانی کا ہوتا ہے۔ اب تئی مکانی کیا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں میل کی جو مسافت ہے نا، جو فاصلہ ہے، لاکھوں اور کروڑوں میل کی مسافتیں جو ہیں، جو فاصلے ہیں، وہ ایک جنبش، ایک قدم میں سمٹ آنے کو تئی مکانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل کی جو مسافتیں ہیں نا، جو فاصلے ہیں، وہ ایک قدم میں سمٹ آئیں، اسے تئی مکانی کہتے ہیں۔ اور تئی زمانی کیا ہے کہ صدیوں پر محیط فاصلے، جو صدیوں پر محیط فاصلے، کئی کروڑ صدیاں بیت جائیں اور وہ جو فاصلے ہیں نا وہ وقت کے صرف ایک چھوٹے سے لمحے میں سمٹ کر آ جائیں، اسے تئی زمانی کہتے ہیں۔ یہ میں بات وضاحت سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے جو اس بات کے انکاری ہیں، جو معجزے کی بات کے جو انکار کرتے ہیں، جو معجزے معراج کا انکار کرتے ہیں، اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو لاکھوں صدیوں پر محیط جو فاصلہ ہے نا، صدیوں پر محیط فاصلہ ایک وقت کے چھوٹے سے لمحے میں سمٹ آنے کو
اسے کیا کہتے ہیں؟ تئی زمانی کہتے ہیں. یہ تعریف ہے اس کی. تو پھر قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسے اصحاب کہف وہ 309 سال تک سوئے رہے، 309 سال تک سوئے رہے. تو جب اٹھے تو قرآن کیا فرماتا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم یہاں غار میں شاید ایک دن یا دن کا کوئی ایک لمحہ ہم لیٹے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے. اگر کوئی اس بات کا انکار کرے تو وہ کیا مسلمان ہوگا؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا. کہ وہ جو 309 سال تک لیٹے رہے تو جب اٹھے تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پورا دن یا دن کا کچھ حصہ لیٹے ہیں. تو پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حصول حق الیقین تئی زمانی کے لیے اس کی وضاحت کے لیے عرض کی، باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے؟ تئی زمانی یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ سے کہ تئی زمانی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ایک پریکٹیکل کے طور پر ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی. کتنے سال تک؟ 100 سال تک موت طاری کر دی. تو پھر وہ جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا، ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی دیر لیٹے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لیٹا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے نہیں، آپ یہاں 100 سال تک پڑے رہے ہیں. کتنے سال تک؟ 100 سال تک آپ یہاں لیٹے رہے ہیں. تو پھر جو آپ کی کھانے پینے کی جو اشیاء تھی نا وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوئی تھی، جو ساتھ پڑی تھی وہ بالکل وہی ویسے ہی تر و تازہ تھی جیسے 100 سال قبل تھی. ویسے ہی وہ جب اٹھے تو ویسے ہی وہ چیزیں تر و تازہ تھی. اصحاب کہف کا کتا جب اٹھا وہ بھی ویسے تر و تازہ تھا. تو جب دیکھا جائے آقا علیہ السلام کی طرف تو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو عطا کیے، انبیاء کرام کو عطا کیے، اصحاب کہف 309 سال تک لیٹے رہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام ایک پوری صدی ان پر موت طاری رہی. تو جب اٹھے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک دن یا کچھ اس کا حصہ. تو جو آقا علیہ السلام جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے انبیاء کرام کو بنایا گیا، تو کیا آقا علیہ السلام رات کے کچھ چھوٹے سے لمحے میں اللہ کا دیدار کر کے آ نہیں سکتے؟ بے شک آ سکتے ہیں، بے شک آ سکتے ہیں. اب جب یہ جو میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا یہ محبتوں کا واقعہ ہے، یہ عشق کا واقعہ ہے. معجزہ معراج اسے عقل سے نہیں سننا، عشق سے سننا. جب عقل سے آپ سنو گے نا تو آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی. پھر بڑے سوال اٹھتے ہیں، یہ واقعہ عشق کا ہے. آگے جب میں چلوں گا نا، جب باری تعالیٰ کے پاس آقا علیہ السلام گئے تو پھر اور بھی لطف آئے گا اور مزے. آگے میں نے شعر بیان کیا وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. وہ تو نظارے ہی عجیب تھے، وہ تو مزے ہی کچھ اور تھے. تو محبتوں سے سننے والا یہ واقعہ عشق کے ساتھ سنیں، عقل کے ساتھ سننا. اگر عقل معجزے تک پہنچ جائے نا تو پھر تو نبوت کی بات ہی ختم ہو گئی. اگر عقل صرف معجزے تک پہنچ جائے تو پھر نبوت کی بات ہی ختم ہو گئی، نبوت کا معجزہ ہی ختم ہو گیا. لیکن عقل اگر اس واقعے کو دیکھے، معجزہ معراج کو، تو لامکان تک تو وہ جا نہیں سکتی. ہاں سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ بھی وہاں تک جا نہیں سکتی جہاں آقا گئے. لیکن ہاں ایک بات ہے، وہاں تک جا سکتی ہے. آقا علیہ السلام کے جو نقشے پا ہیں نا ان کو چومنا تو ان کا مقدر. سبحان اللہ. وہ نقشے پا ان کو چومنا تو مقدر ہو سکتا ہے سائنس کا، لیکن جہاں مقام جو آقا کا تھا، جس مقام پر آقا گئے، وہاں عقل بے شک وہاں عقل ہرگز نہیں پہنچ سکتی. تو علامہ اقبال اس مقام پر فرماتے تو معنی ون نجم نہ سمجھا تو کیا عجب ہے. تو معنی ون نجم نہ سمجھا تو کیا عجب ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج ہے، تو آگے کی کیا بات سمجھے گا. علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ تو ابھی تک چاند تک نہیں پہنچ سکا،
چاند تک تو پہنچ گیا، آگے کی بات تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ تو پھر جو سفر میں اب معراج کی طرف آتے ہیں، سفر معراج جو ہے نا یہ عالم بیداری میں طے ہوا تھا. ایمان ہے ہمارا، بولیے بے شک. سفر معراج عالم بیداری میں طے ہوا تھا. تو اس کی وضاحت اس کا سفر کیسے ملتا کہ عالم بیداری میں کیسے طے ہوا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا میں نے کہ میں مسجد اقصی تک گیا، پھر وہاں سے چاند تک گیا، پھر پہلے آسمان تک گیا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے ساتوں آسمان تک گیا خواب میں، اور میں نے جنت کو بھی دیکھا دوزخ کو بھی دیکھا، تو یہ بات مانی جا سکتی ہے. اگر خواب میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں نے خواب ہے، عقل خواب خیال کہیں بھی جا سکتا ہے. جنت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، دوزخ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، لیکن جو باتیں محبتوں کی تھی نا وہاں ان کا ذکر نہیں وضاحت سے اللہ نے فرمایا. تو معجزہ معراج عالم بیداری میں طے ہوا تھا. اور جو یہ کہے میں خواب میں یہ سب کچھ دیکھ آیا تو وہ مانا جا سکتا ہے. کیا اوپر کی بات نہیں، صرف آسمانوں اور جنت دوزخ تک مانا جا سکتا ہے، اوپر کی بات نہیں مانی جا سکتی. کیونکہ خیال صرف جہاں تک بندے کا ذہن جاتا ہے وہاں تک خیال ہوتا ہے، جہاں تک ذہن کام کرتا ہے. ذہن تو اوپر تک جا ہی نہیں سکتا جہاں آقا گئے، ذہن تو جا ہی نہیں سکتا وہاں تک. تو پھر اس کا ثبوت کیا کہ عالم بیداری میں معجزہ معراج اس کا واقعہ ہوا، صادر ہوا یہ واقعہ عالم بیداری میں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آقا نے بتایا نا کفار کو واپس آ کر کہ میں مسجد اقصی تک گیا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت دوزخ کو دیکھا اور باری تعالیٰ کا دیدار کیا، تو کفار کشمکش میں مبتلا ہو گئے اور پھر انہوں نے عجیب و غریب طریقے اپنا رہی اور پھر سوال جواب پوچھنے شروع کر دیے. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ اگر انہیں پتا ہوتا کہ نہیں یہ تو ایسی یہ بات، پھر وہ چلے جاتے. انہیں پتا تھا کہ یہ جو بندہ سامنے جو فرما رہا ہے یہ کر سکتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے سوال پوچھیں. اگر وہ کہتے کہ نہیں یار، کوئی عام بندہ کہتا نا کہ نہیں میں نے ایسا کیا، وہ کہتے چھوڑو اس کی بات، یہ کوئی بندہ ہے چلو چلے. لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہیں پتا تھا کفار جب آقا تلاوت کرتے تھے نا تو کفار کان لگا کر سنتے تھے آقا کی میٹھی آواز، کان لگا کر سنتے تھے. لیکن جب واپس جاتے تھے نا تو کہتے تھے اپنے کفار میں، وہ جو پوچھتے کہ تم کہاں گئے تھے، انہوں نے کہا میں محمد جو تلاوت کر رہا نا وہ سن کے آ رہا. انہوں نے کہا تم بھی ان کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں اس کی آواز ہی بڑی میٹھی ہے، کیا کریں دل خود بخود چاہتا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے. تو یہ واقعہ بڑی محبتوں کا واقعہ ہے. تو اس لیے کفار نے یہ رد عمل اپنایا، تو پھر سوال و جوابات پوچھے اور عالم بیداری میں طے ہوا. اب سوال یہ ہے کہ معراج کیوں ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ہر کوئی کہتا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ معراج کا واقعہ آپ سے صادر ہوا، تو یہ ہوا کیوں؟ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ یہ صادر کیوں ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جب اس کی حکمتوں کو دیکھا جائے نا تو پہلی حکمت جو سامنے آتی ہے اس کی تعریف بتاؤں کہ وہ کیا تعریف ہے کہ نگاہوں میں جو تم ہو. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے سرفراز ہوئے نا تو اعلانیہ نبوت آپ نے کی، اعلان کیا نبوت کا اور اعلانیہ تبلیغ کی، تو ہر طرف سے مصائب ٹوٹ پڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. کفار طرح طرح سے آقا کو تکلیفیں دینی شروع کر دی، ہر طرح سے مصیبتیں، جو طریقہ تھا نا وہ مصیبتوں کا اپنانا شروع کر دیا. بالآخر کفار نے سوچا کہ یہ جو بات ہے نا یہ تو اس طرح باز نہیں آئیں گے، اپنی تبلیغ سے نہیں ہٹیں گے، تو کیوں نہ ان سے تعلق ہی ختم کر دیا جائے، ان سے تعلق ہی ختم کر دیا جائے. تو پھر تعلق ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خانوادہ کو کعبہ جو مکہ کے ساتھ ایک گھاٹی تھی شعیب ابی طالب، اس میں محصور کر دیا گیا اور ہر طرح سے لین دین ختم کر دیا گیا. اور پھر نبوت کے 7ویں سال سے لے کر
10वें साल तक आका अलैहिस्सलाम ने खाना पीना छोड़ दिया और फिर क्या करते, कभी भूखे रहकर और कभी सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया। ये सूरत हाल थी तब। कितने साल, 7वें साल से लेकर 10वें साल तक ये तरीका अपनाया। कभी आका भूखे रहते, आपके अहले खाना भूखे रहते और कभी पत्ते खा के गुजारा करते। आज अगर कोई बंदे पे ऐसी कैफियत आ जाए तो वो तो मर जाएगा। वो तो आका की शान थी जो इतनी बर्दाश्त की, आका का मकान था। आज नौज़ुबिल्लाह कहते हैं नबी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमारे जैसे तुम कोई रहे एक पूरा महीना पत्ते खा के गुजारा करे, तो एक महीना कुछ ना खाए थे। रोजे तो चलो अफ्तारी करते हैं और फिर सुबह शादी के वक्त सहरी भी करते हैं, खाते हैं ना, लेकिन बगैर खाए पिए कोई पत्ते खाकर या भूखे रहकर गुजारा कर सकता है? नहीं, वो एक हफ्ता है सारे वो मर जाएगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, चाहे कुछ थोड़ी सी चीज हो। वो तो एक आम इंसान को चाहिए ये जरूरत। आका तो नूर थे, तो जब नूर की तरफ से देखा जाए ना तो अगर नूर खाता है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, तो क्या नूर खाता है? नहीं, नूर तो खिलाता है, नूर तो देता है। तो फिर आका की तो वो शान थी। तो जब आखिर 10वें साल नबूवत के काफर नामुराद हुए तो उन्होंने फिर खुद ही बाइकाट कर दिया, वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है इन्हें बुला लेते हैं। तो फिर उसी साल नबूवत के 10वें साल आका अलैहिस्सलाम की चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका भी विसाल हो गया और आपकी इताअत शुआर ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका भी विसाल हो गया। तो जो ज़ाहरी रिश्ते थे ना वो सारे खत्म हो गए आका के। तो जब एक कैफियत बंदे पर हो तो फिर वो कितनी तकलीफ होती है, कितनी दुख और दिली तौर पर बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी। आका अलैहिस्सलाम पर गम के आसार रहते, आपके दिल पर गम रहता, रंज रहती, तकलीफ रहती, क्योंकि कोई ज़ाहरी सहारा देने वाला न था। आपके वालिदैन आका के बचपन में इंतकाल कर गए, उनका विसाल बचपन में हो गया आका के वालिदैन का। तो ना तो वालिद मोहतरम थे जो सर पर दस्ते शफकत रखते और दिलासा देते, और ना तो माँ थी जो सीने से लगाकर मोहब्बत और उल्फत के साथ उन्हें दिलासा देती, और ना ही इताअत शुआर ज़ौजा थी कि आपको मोहब्बत के साथ आपकी दिलजोई करती और आपको हिम्मत आपकी बढ़ाती। तो कोई भी ना था आका का। तो सिर्फ क्या था, वो बारी ताला था जो ये सब कुछ देख रहा, जो सब कुछ देख रहा था। जब आका को घाटी में मासूर किया वो भी देख रहा था, जब वो वाक़या ख़त्म हुआ वो भी देख रहा था, जब आपके चचा का इंतकाल हुआ वो भी अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था। आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका विसाल हुआ वो भी बारी ताला देख रहा था, और आका अलैहिस्सलाम गम में मुब्तला हुए वो भी बारी ताला देख रहा था। तो जब ये सूरत हाल देखी ना अल्लाह तबारक व तआला ने, तो एक मिसाल देता हूँ, दुनियावी मिसाल। जब दो लोग आपस में मोहब्बत करते हो ना, तो एक कहीं दूर रहता हो और एक कहीं उससे कहीं दूर फासले पर रहता हो और एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, तो जब एक अपने दूसरे महबूब से मिलने के लिए जो तकलीफें सहता है ना, जो मुसीबतें सहता है ताकि मुझे अपने महबूब का दीदार हासिल हो जाए, बड़ी तकलीफें, बड़े ऐसे वाकयात हुए हैं कि अपने महबूब के लिए उसने बड़ी तकलीफें सही हैं। तो वो किस लिए सहते हैं? अपने महबूब का दीदार करने के लिए। बात समझ आई? किस लिए? अपने महबूब का दीदार करने के लिए तकलीफें सहते हैं। ऐसे नहीं तकलीफें सही जाती, ऐसे नहीं भूखा रहा जाता, ऐसे नहीं पत्ते खाए जाते। महबूब का दीदार करने के लिए ये सब अमल होता है, महबूब का दीदार करने के लिए सब कुछ अमल होता है, ऐसे नहीं ये अमल अपनाया जाता। तो कोई इतनी मोहब्बत करता हो ना, तो फिर जब उसे मालूम हो ना कि मुश्किलात जितनी मुझे आएंगी ना, महबूब का चेहरा उतना ही मेरे सामने साफ होगा, उतना ही दीदार मेरा सामने उसका साफ हो जाएगा, तो वो खुद कहता है ऐ मुश्किलों तुम उमड़ उमड़ कर मेरी तरफ आओ ताकि मेरे महबूब की दीदार में मेरा रास्ता साफ हो जाए। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये अमल देखा ना, ये सूरत हाल देखी आका की,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے نبی اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ، اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور اے نبی ہم آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہم آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. یہ ایک حکمت تھی. دوسری میں نہیں بیان کرتا، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. تو یہ پہلی حکمت تھی معجزہ معراج کی، کہ معراج اس لیے آقا علیہ السلام کو کرائی گئی کیونکہ جب اللہ نے چاہا نا کہ اتنی تکلیفیں میرا محبوب میرے لیے سہتا ہے، تو کیوں نہ محبوب کو عرش پر بلا لیا جائے اور اپنا دیدار عطا کیا جائے، تو سب غم ختم ہو جائیں گے محبوب کے. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ تو محبتوں کا سفر ہے، یہ محبتوں کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، الفتوں کا سفر ہے. تو پھر جب آگے چلتے ہیں، اب معراج مصطفیٰ کے 3 مرحلے ہیں. کتنے؟ توجہ سے سنیے، کتنے مرحلے؟ بولیے کتنے مرحلے؟ 3 مرحلے ہیں. تو پہلا مرحلہ خانہ کعبہ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے. دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر اوپر تک وصال الہی تک کا مرحلہ ہے. دیدار الہی کا، وصال الہی کا مرحلہ ہے تیسرا. اب پہلے مرحلے کی طرف آتے ہیں. جو صحابہ کرام اور تابعین سے روایت منقول ہے نا، اس میں یہ روایت منقول ہے کہ آقا علیہ السلام حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے. جو روایت منقولہ صحابہ کرام سے ہیں اور تابعین سے ہیں، ان میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہونا تھا نا، تو ابتدا میں آقا علیہ السلام حتیم کعبہ میں تشریف فرماتے. حتیم کہتے ہیں کعبے کے ارد گرد ایک دیوار ایسے کوسین کی طرح ایسے نا ڈی کی شیپ میں بنی ہے دیوار، تو اسے حتیم کہتے ہیں. آقا وہاں تشریف فرماتے اور آرام فرما رہے تھے. تو جبرائیل امین آئے آقا علیہ السلام کے پاس، تو آقا علیہ السلام کو بیدار کیا. جو واقعہ نا وہ چومنے کا، یہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن جو روایات میں نے پڑھی ہیں ان میں یہ نہیں، ان میں یہ کہ جگایا آقا علیہ السلام کو جبرائیل امین نے. تو آقا علیہ السلام کیونکہ وہ اس لیے ایک طرح سے ٹھیک ہے اور ایک طرح سے نہیں ٹھیک، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کے حدیث مبارکہ کہ میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں. سبحان اللہ. تو کیا آقا کو معلوم نہیں تھا کہ جبرائیل آ گئے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ جگانے کے لیے آقا کے قدمین کو بوسا دیا، نالین پاک کو بوسا دیا، تو کیا جب آپ دروازے کے اندر داخل ہوا آپ کے آقا کے حجرہ مبارک میں، تو کیا آقا کو معلوم نہ تھا کہ جبرائیل امین آ گئے ہیں؟ معلوم تھا، بے شک معلوم تھا. تو پھر اس لیے تو آقا نے فرمایا کہ میرا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں. سبحان اللہ. ایک مومن جو بندہ ہو نا، اس کا بھی دل نہیں سوتا، اس کی بھی آنکھیں سوتی ہیں. تو آقا علیہ السلام حتیم کعبہ میں تشریف فرماتے اور جبرائیل امین آئے، جگایا آقا کو. آقا علیہ السلام اٹھے اور پھر آقا علیہ السلام نے دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا. جبرائیل چلے گئے، پھر جگایا، اسی طرح پھر اٹھے آقا علیہ السلام، جبرائیل چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ جگایا. تو پھر جبرائیل نے عرض کی حضور، تو جب جگایا نا تیسری مرتبہ، جبرائیل امین سامنے تھے. تو اس مقام پر امام احمد رضا خان بریلوی وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت، کیا یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. کیا خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، آپ کے لیے کشادہ ہے کلیم پر جو بند راستے تھے. بات نہیں سمجھ آئی کیا؟ حضور آپ کے لیے وہ سب راستے کشادہ ہیں، کھول دیے گئے ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ پر بند تھے. اس لیے فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، آپ کے لیے کشادہ ہیں وہ جو کلیم پر بند راستے تھے. حضور آپ کے لیے وہ سب راستے کشادہ کر دیے گئے جو کلیم اللہ پر بند تھے. تو چلیے. تو آقا علیہ السلام کا جو سینہ مبارک تھا نا، حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا،
اور پھر آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اور پھر جو نور انوار و تجلیات اوپر سے آئے تھے نا، اس کے اندر آقا کے قلب انور کو دھویا گیا تاکہ جو وصال الہی کا جو مرحلہ تھا نا، اللہ کے دیدار کا جو مرحلہ تھا، وہ طاقت آقا کے دل میں آ جائے، سبحان اللہ، آقا کے دل میں آ جائے۔ اس لیے آقا کا سینہ مبارک چاک کیا گیا حلق سے لے کر ناف تک، اور پھر انوار و تجلیات جو اللہ نے بھیجے تھے اس سے دھویا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام کو براق پر سوار کیا گیا۔ اب دیکھیں کسی کو دعوت دینی ہو نا، اور محبت کے تقاضے دیکھیں، دعوت کے تقاضے اور محبت کے تقاضے وہ یہ ہیں کہ کسی کو محبت کی دعوت دینی ہو محبت کے ساتھ، اس کا تقاضا یہ کہ کوئی نمائندہ بھیجا جاتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے۔ پہلا تقاضا یہ ہے پیغام بھیجا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ساتھ میں نمائندہ بھی بھیجا جاتا ہے کہ یہ پیغام لے جاؤ، اور پھر تیسرا تقاضا کہ نمائندے کے ساتھ پھر سواری بھی بھیجی جاتی ہے کہ یہ سواری بھی لے جاؤ، اور جس کی دعوت نے اسے ساتھ لے کر، اللہ، یہ تقاضے ہیں محبت کے۔ تو آقا علیہ السلام کو جو پیغام بھیجا گیا وہ تمام پیغامات سے افضل پیغام، جو نمائندہ بھیجا گیا وہ تمام نمائندوں سے افضل تھا، سبحان اللہ، جو سواری بھیجی گئی وہ تمام سواریوں سے افضل تھی۔ سبحان اللہ، آقا کے صدقے افضل ہوئی، کیونکہ اگر براق پر اس براق پر آقا نہ سوار ہوتے تو اس کو بھی وہ مقام نہ ملتا، تو جس براق پر آقا سوار ہو وہ سواریوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر جب آگے چل کر براق بھی رک گیا، جب رف رف پر بٹھایا گیا، سوار کیا گیا آقا کو، تو وہ رف رف بھی افضل تھا، وہ رف رف بھی افضل تھا۔ پھر جب رف رف بھی ختم ہو گیا، اس کی حد بھی ختم ہو گئی، پھر جو نور میں آقا کو رکھا گیا، جو نور آگے لے کر گیا، تو وہ نور بھی افضل تھا، سبحان اللہ، وہ نور بھی افضل تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مکان شریف، آستانہ عالیہ بھلیر شریف، آستانہ عالیہ حویلی شریف، جیوے 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 جیوے، نعرہ رسالت۔ تو اگلا مرحلہ آقا کو بٹھایا گیا، سوار کیا گیا براق پر، تو براق خوشی سے جھومنے لگا، تو جبرائیل نے اسے فرمایا اے جبرائیل خاموش ہو جا اور ٹھہر جا، جو سوار تجھ پر آج سوار ہوا اس سے پہلے نہ سوار تجھ پر سوار ہوا ہے اور نہ ہی اس کے بعد سوار ہوگا۔ خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ تو پھر جب آقا سوار ہوئے تو براق کی یہ رفتار تھی کہ جہاں نظر جاتی تھی نا وہاں براق کا دوسرا قدم ہوتا تھا، جہاں نظر جاتی تھی وہاں براق کا دوسرا قدم ہوتا تھا۔ تو آقا جب مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس وہاں پہنچے، تو دیکھا کہ اس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کون کہتے ہیں انبیاء نعوذ باللہ مر گئے؟ آقا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں ذکر کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر انور میں اپنے مزار پاک میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آقا نے انہیں دیکھا۔ تو پھر جب آگے چل کر اب انبیاء کرام جو آقا کے استقبال کے لیے منتظر تھے، مسجد اقصی میں انتظار کر رہے تھے، اور اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ میرا حبیب آ رہا ہے، اور تمہیں آج میں شرف عطا کرتا ہوں کہ میرے حبیب کا استقبال کرو، اور میرے حبیب کے پیچھے نماز بھی شرف تمہیں عطا کرتا ہوں میں۔ تو پھر آقا کا استقبال کیا انبیاء کرام نے، اور پھر انبیاء کرام کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آقا کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی۔ تو پھر وہاں سے جب آگے کا مرحلہ شروع ہوا دوسرا، مختصر کر رہا ہوں بڑا میں، تو آقا علیہ السلام جب سوار ہوا آسمانوں کی طرف بڑھے، تو جب پہلے آسمان کی طرف بڑھے تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو آگے سے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ نبی مکرم ہے، نبی آخر زمان ہے، جنہیں آج آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے رسائی بخشی ہے۔ تو وہ جو دربان تھا نا، وہ جو دروازہ تھا پہلے آسمان کو، دربان نے کہا مرحبا یا سیدی یا مرشدی، کہتا ہے مرحبا یا سیدی یا مرشدی۔ پھر جب آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، آقا نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا،
تو پھر آگے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا اور پھر بہت ساری دعاؤں سے آقا کو نوازا، اور پھر جب اوپر چلے دوسرے آسمان پر جب چلے تو وہاں آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر تیسرے آسمان پر گئے وہاں ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر گئے تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس طرح پھر جب چھٹے آسمان پر گئے پانچویں سے چھٹے پر گئے تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے۔ تو یہاں ایک بات بیان کروں، جب موسیٰ کلیم اللہ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ وہ کس لیے جاری ہو گئے؟ کیونکہ اپنے وقت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، اپنے وقت کی تمام قوموں سے افضل قوم تھی اور افضل امت تھی، افضل امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن جب آقا کی امت آئی نا تو تمام امتیں پیچھے رہ گئی، تمام امتیں پیچھے رہ گئی، تو آقا کی امت آ گیا۔ تو جب آقا موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، تو بے دھڑک منہ سے یہ الفاظ نکلے، بے دھڑک منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ وہی نبی آخر زمان ہے کہ جن کی امت کو تمام امتوں پر عظمت حاصل ہے، اور یہ وہی نبی ہیں جن کو تمام انبیاء پر تاجداری حاصل ہے۔ یہ تاجدار انبیاء ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تاجدار انبیاء ہیں۔ بے دھڑک منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلام پیش کیا، تو پھر جب آقا علیہ السلام اوپر گئے ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں پر آقا علیہ السلام کو جب ساتویں آسمان پر پیش کیا گیا تو وہاں آقا علیہ السلام کی ملاقات آگے بڑھ کر دیگر انبیاء کرام ان سے ہوئی آقا علیہ السلام کی ملاقات۔ تو پھر تو جب ساتویں آسمان پر پہنچے نا تو پھر اس سے آگے کا جو مرحلہ تھا وہ سدرۃ المنتہا کا تھا۔ سدرۃ المنتہا پر جب آقا علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو فرشتوں نے عرض کی، جبرائیل امین کی تو بات ابھی پیچھے ہے، فرشتوں نے عرض کی، فرشتوں نے کیا عرض کی کہ باری تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ کہ آج تیرا محبوب آ رہا ہے، تو وہ محبوب کہ جس پر تو ہر لمحہ درود پاک پڑھتا ہے، اور ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے تم نے، اے اللہ ہماری بھی آپ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ میرے نبی پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، تو آج آپ کے وہ محبوب آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کا جلوہ ہی عطا فرما دے، اس نبی کا جلوہ ہی ہمیں عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، تو حکم دیا کہ اے فرشتوں تمام کائنات سے اکٹھے ہو کر اس جو درخت ہے نا سدرۃ المنتہا اس پر اکٹھے ہو جاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ۔ تو تمام کائنات سے فرشتے سمٹ کر تو امڑ کر وہ فرشتے جو سدرۃ المنتہا وہ درخت پر بیٹھ گئے، تو وہ سایہ جو تھا نا فرشتوں کے پروں کا سایہ تھا وہ جو درخت تھا سدرۃ المنتہا وہ فرشتوں کے سائے میں آ گیا، فرشتوں کے نور کے سائے میں آ گیا۔ تو جب آقا علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، میرا حبیب یہاں سے گزرے گا تو تم اس پر اس کا دیدار کرتے جانا۔ کیا کرنا؟ میرا حبیب یہاں سے گزرے گا تو تم اس کا دیدار کرتے جانا۔ تو اس مقام پر امام محمد رضا خان بریلوی وہ کیا فرماتے ہیں، جب فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کا دیدار عطا فرمانا، تو فرشتے کیا، تو امام کیا فرماتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ سبحان اللہ۔ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو فرشتوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور صلاۃ و تسلیم کی وہ جو نچھاور برسات شروع کر دیا آقا علیہ السلام۔ تو اس لیے امام نے اس کا نقشہ کھینچا۔ تو فرشتوں نے آقا علیہ السلام پر بھی وہاں درود پاک پڑھا، تو پھر وہاں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے عرض کی حضور میری حد یہیں ہے، یہیں تک میری حد ہے، آگے آپ نے تنہا جانا ہے۔ وہاں تمام فرشتوں تمام انبیاء کی اور تمام مخلوقات کی حد ہے، کہاں؟ سدرۃ المنتہا تک۔ وہاں تمام انبیاء کی اور تمام فرشتوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہ کوئی نبی جا سکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی اور مخلوق جا سکتی ہے۔ ادھر صرف گئے تو آقا گئے، آقا علیہ السلام گئے، یہ شرف آقا کو حاصل ہوا، تو آقا ہی جا سکتے تھے، کیونکہ
کہ آقا نہیں جانا تھا تو آقا ہی گئے۔ تو جب عرض کی جبرائیل نے کہ حضور یہاں سے میں نہیں آگے جا سکتا، اگر میں چونٹی بھر بھی آگے بڑھا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کی جو تجلیات ہیں اس سے میں جل جاؤں گا، حضور یہاں سے آپ نے اکیلے ہی جانا ہے۔ تو حضور جاتے ہوئے ایک عرض ہے میری، وہ باری تعالیٰ کو پیش کر دیجئے گا۔ کہ آقا نے فرمایا وہ کیا عرض ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا حضور یہ عرض ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہو تو آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر نیچے بچھا دوں، میں اپنے پر نیچے بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سوار ہوتی ہوئی جنت میں جائے۔ تو آقا نے فرمایا ضرور میں تمہاری یہ درخواست آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ چونکہ جبرائیل امین کو یہ پتا تھا، اب دیکھیں نا انہوں نے کوئی اور سوال نہیں کیا، جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وصال الہی تک جا رہے ہیں آپ جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو وہ کیا جبرائیل یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا جو مقام مجھے آج ملا ہے اس سے اور میرا مقام بلند ہو جائے؟ کہہ سکتے تھے، انہوں نے کیوں نہ کہا؟ انہیں پتا تھا کہ ایک ہی طریقہ مقام بلند ہونے کا ہے کہ آقا کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو میری طرف سے یہ سفارش آقا ضرور کریں گے، یہ سفارش آقا ضرور کریں گے کیونکہ آقا کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو آقا اپنی امت کی بات وہاں ضرور کریں گے۔ تو یہی حکمت تھی جبرائیل امین نے جو عرض کی۔ تو پھر آقا علیہ السلام کو وہاں سے ایک سبز رنگ کا تخت تھا جس کا نام تھا رفرف، اس پر بٹھایا گیا اور آقا علیہ السلام آگے چلے۔ جب آگے جا رہے ہیں تو پھر وہاں اس مقام پر آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور پھر آگے چل کر آقا علیہ السلام کو عرش معلیٰ کی بھی سیر کرائی گئی۔ وصال الہی تو ابھی اوپر ہے، عرش نیچے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابھی اوپر ہے، ابھی بڑی بلندی ہے، وصال الہی تو ابھی اوپر ہے۔ محبت کو سلامت رکھیں، میں نے کہا کہ بڑی محبتوں کا واقعات ہے، ابھی بڑی محبتیں ہیں، آگے محبتوں کی بڑی باتیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام وہاں عرش معلیٰ کی سیر کرائی گئی، تو پھر جب وہاں سے سیر کرائی گئی تو پھر جب رف کی بھی حد ختم ہو گئی تو پھر وہاں سے ایک بقا نور تھا، اس کا نام تھا بقا نور، اس نور میں آقا کو داخل کیا گیا۔ تو اس نور کے ذریعے آقا آگے گئے، جب اس نور میں بیٹھتے ہوئے آقا آگے جا رہے ہیں نا تو ایک نور سامنے سے آتا ہے، ایک نور سامنے سے آتا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ یہ نور کہاں سے آیا ہے اور کہاں تک جائے گا اور کب تک رہے گا یہ نور۔ وہ جو نور تھا نا آگے وہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا نور تھا، اللہ کے صفاتی ناموں کا نور تھا۔ کون سا نور؟ اللہ کے صفاتی ناموں کا۔ کون سے ناموں کا؟ اونچا بولیے، کون سے ناموں کا؟ اللہ کے صفاتی ناموں کا نور تھا۔ توجہ کیجئے، تو اللہ آقا علیہ السلام کو جب اللہ کے صفاتی ناموں کے نور سے گزارا گیا، آقا علیہ السلام اللہ کے صفاتی نام جو تھے ان کے نور میں سے گزر کے جا رہے ہیں، ان کی نورانیت میں سے گزر کے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ پھر جب گزر کے جاتے ہیں نا تو آقا علیہ السلام جب اس مقام سے آگے گزر کر جا رہے ہیں تو اس مقام پر امام محمد رضا خان بریلوی وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ کیا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، ارے وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کیا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ آقا اسی کے جلوے تھے اور اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آقا کس کے جلوے تھے؟ اس باری تعالیٰ کے جلوے تھے، اور باری تعالیٰ سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ جب آقا علیہ السلام جب صفاتی ناموں کے پردوں سے گزر کر جا رہے ہیں تو پھر جب آگے مرحلہ آ گیا وصال الہی کا مرحلہ۔ کون سا مرحلہ؟ وصال الہی کا مرحلہ، وصال کا ملنے کا مرحلہ آ گیا۔ وصال کہتے ہیں ملنے کو، کسے کہتے ہیں؟
ملنے کو واصل یاسل، وصال کہتے ہیں ملنے کو کہتے ہیں. تو آگے ملنے کا مرحلہ تھا اللہ کے ساتھ، وصال الہی کا مرحلہ تھا. کس کا مرحلہ؟ وصال الہی کا مرحلہ تھا. تو توجہ سے سنیے گا، سستی نہیں تھی اختیار کرنی. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ محبت کا واقعہ ہے اور محبت سے سننا ہے. جتنی محبت سے سنیں گے اتنی عظمتیں حاصل ہوں گی، آپ کو اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. آگے وصال الہی کا مرحلہ ہے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے تنہا ہو گئے، جب وہ نور سے گزر کر جا رہے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں کے نور سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تنہا تھے. تو باتقاضۂ بشریت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایک وحشت سی طاری ہوئی، ایک وحشت سی طاری ہوئی جو عام بندے کو بعض اوقات باتقاضۂ بشریت کسی جو تنہائی کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے نا، جو عمل، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ہوا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ صورتحال دیکھی تو اللہ نے چاہا کہ ارے میں نے تو اپنے نبی کو اس کے دل میں جو رنج تھا، جو تکلیف تھی، جو وحشت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے تو بلایا ہے. تو اگر میرا نبی یہاں آ کر بھی یہ وحشت محسوس کرے تو پھر بلانے کا کیا فائدہ؟ تو جب اللہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کف یا محمد. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کف یا محمد انا ربک یصلی. اے محمد آپ ٹھہر جائیں، بے شک آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے. تو محبتوں کا واقعہ، محبتیں تو اب شروع ہوں گی، محبتیں تو اب شروع ہوں گی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کی تکلیف ختم کرنے کے لیے تو اسے اپنے پاس بلایا ہے. تو اگر یہاں آ کر بھی میرا محبوب کوئی تکلیف اور رنج محسوس کرے تو پھر بلانے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ فرما دیتا ہے کافیہ محبت انا ربک یصلی. اے نبی آپ رک جائیں، بے شک آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے. کس کے لیے؟ استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے. تو یہ محبت کے تقاضے ہیں. آپ جب کسی کے پاس دعوت کے لیے جائیں تو آگے سے وہ استقبال کے لیے آتا ہے نا، آتا کہ نہیں آتا؟ بے شک اگر محبت ہو، محبت کا تقاضا بتا رہا ہوں، ویسے کوئی ملنے کے لیے جائے تو نہیں آتا. یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ عشق کے تقاضے ہیں اور الفت کے تقاضے ہیں کہ جب دعوت پر بلایا جائے تو جو میزبان ہوتا ہے وہ آگے سے استقبال کرتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کا استقبال کیا، اپنے محبوب کا استقبال کیا. کس نے؟ اس باری تعالیٰ نے. آج تک اس نے کیا کسی کا استقبال؟ ہے اس کی شان ہے کہ وہ کسی کا استقبال کرے؟ اس کی شان ہے نہیں، لیکن وہ محبت کے تقاضے ہیں. اللہ اپنے نبی کی شان بتانا چاہتا ہے. اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے نبی کی شان بڑھانا چاہتا ہے اللہ. اسی لیے تو اللہ نے اپنے نبی کا استقبال کیا، اس لیے تو اپنے نبی کا استقبال کیا. تو پھر آگے جو میں نے آیت پڑھی نا، اب اس کی آگے وضاحت ہے. ثم دلا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ اپنے محبوب حقیقی کے قریب اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ 2 کمانوں کے برابر اور اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اتنا 2 کمانوں کے برابر اور اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. تو پھر آقا علیہ السلام جب بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ رک جائیں، آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے تشریف لا رہا ہے، خود آپ کے قریب ہو رہا ہے. تو اب یہاں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی. اب یہ دنا اور فتدلی جو ہے نا، اس کی وضاحت کرتے ہیں. اب یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت اور عشق ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. کیا؟ محبت. آپ کے اندر ہے نا جذبات محبت کے؟ نہیں ہے. محبت ہے کہ نہیں ہے جذبات؟ بولیے پھر. نہیں ہے آپ کے محبت کے جذبات ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ سخت ہو کے بیٹھے ہیں، جذبات ختم ہو گئے اس ٹائم. جو بندہ سخت ہوتا ہے نا وہ کچھ نہیں بول سکتا.
اس کے چہرے پر سختی ہوتی ہے. محبت کے جذبات ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ. تو محبت سے بیٹھیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ذوق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، یہ الفت اور عشق کی باتیں ہیں. کبھی محبت ہوئی ہے کسی سے؟ جس کو ہوئی ہے اسے پتہ ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. محبتوں کی بڑی اقسام ہے. کسی کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے باپ سے محبت ہے، کسی کو اپنے محبوب سے محبت ہے، کسی کو اپنی بیوی سے محبت ہے. بیویوں سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا، ہونی چاہیے. کسی کو اپنی بہنوں سے محبت ہے، کسی کو اپنے بھائیوں سے محبت ہے، کسی کو اپنے دوستوں سے محبت ہے، کسی کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، کسی کو اپنی قوم سے محبت ہے، کسی کو اپنے علاقے سے محبت ہے، اور کسی کو اپنی امت سے محبت ہے، اور کسی کو اپنے نبی سے محبت ہے، کسی کو اپنی امت سے محبت ہے، اور کسی کو اپنی نبی سے محبت ہے. یہ محبتیں ہیں، ان کی اقسام ہے. یہ محبتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی، محبتوں سے سنیں. جتنی محبت رکھیں گے اتنا ذوق آئے گا، اتنا لطف آئے گا. کسی کو اپنی امت سے محبت ہے، کسی کو اپنے نبی سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی محبتیں ہیں، محبتوں کی اقسام ہے. تو محبتوں سے سنیں. تو محبت جو ہے نا اپنی زبان خود تخلیق کرتی ہے. محبت کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی بولنے کی ضرورت، خالص محبت ہو. محبت کے لیے جب خالص محبت ہو نا تو اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں. آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ آنکھیں سارا حال بیان کر دیتی ہیں. جب محبوب کا چہرہ سامنے ہو تو زبان نہیں ہلتی، پھر آنکھیں بولتی ہیں. اللہ اللہ اکبر. یہ محبت کے تقاضے ہیں، محبت کی اقسام ہے. محبت اپنی زبان خود تخلیق کرتی ہے. محبت کے لیے ظاہری زبان کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آنکھیں سارا حال بیان کر دیتی ہیں کہ محبوب نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، محبوب نے کتنے رنج سہے ہیں، اور محبوب نے کتنی مصیبتیں سہی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. محبوب کی آنکھیں سارا حال بیان کر دیتی ہیں. محبوب کی آنکھیں سارا حال بیان کر دیتی ہیں. یہ محبت کے تقاضے ہیں، محبت کی اقسام ہے. تو محبت اپنی زبان خود تخلیق کرتی ہے. اور محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا بھی یہ ہے کہ بات جب دو کی جائے نا، ایک عاشق ہو دوسرا معشوق ہو، ایک محب ہو دوسرا محبوب ہو، ایک محبت والا ہو اور ایک دوسرا اس کو محبت کرنے والا ہو. تو جب ان دونوں کا ذکر کیا جائے نا، محب کا اور محبوب کا، عاشق کا اور معشوق کا، تو جب ان کی محبت کا ذکر کیا جائے تو ان کی محبت وہ بتاتی ہے. ان کی محبت اور لوگوں کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں محبت کتنی ان دونوں میں. تو پھر محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب بات دونوں کی ہو رہی ہو لیکن محسوس ہو کہ بات ایک ہی ہوتی ہے. محبت کے تقاضے یہ ہے کہ جب بات دو کی ہو رہی ہو، ذکر دو کا ہو رہا ہو، لیکن پتہ یوں چلے کہ بات ایک کی ہو رہی ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب دو محبت کرنے والوں کی بات کی جائے تو محبت، جب دو کرنے والوں کی بات کی جائے تو پھر یوں محسوس ہو کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی تو بتانا چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے بات نہیں سمجھ آئی آپ کو. اللہ اپنے نبی کی یہی شان تو بتانا چاہتا ہے، یہی مقام تو بلند کرنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان کتنی بلند ہے. تو گیا اللہ تک، کوئی گیا وصال الہی تک، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی اور مخلوق گئی اس باری تعالیٰ تک؟ نہیں گئی، اور نہ ہی جا سکتی ہے، نہ ہی جا سکے گی سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ اب جو بات دنا اور فتد اللہ کی بات کی جائے نا، اب دنا کا معنی ہے قریب ہونا، دنا کا معنی ہے قرب، اور تدلہ کا معنی ہے قریب ہونا. یعنی ثم دنا فتد اللہ، پھر وہ اپنے محبوب کے حقیقی کے قریب ہوئے، اپنے محبوب حقیقی کے قریب ہوئے اور آگے بڑھے. پھر اپنے محبوب حقیقی کے قریب ہوئے اور آگے بڑھے. اب یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا. میں نے پہلے بات بیان کی
کہ جب ذکر کیا جائے دو کا، لیکن محبت ایسی ہو کہ ایک کا ذکر ہو، محبت ایسی خالص ہو کہ لگے ایک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں کوئی ہے کسی بندے اور کسی کا نام ہے، اللہ کا نام یا آقا کا نام، یعنی پھر وہ اپنے محبوب حقیقی کے قریب ہوئے۔ یہ جو محبوب حقیقی کا لفظ ہے نا، یہ تفسیری طور پر وضاحت میں شامل کیا ہے، لفظی طور پر نہیں ہے، معنوی طور پر شامل کیا ہے۔ اصل معنی یہ پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، محبوب حقیقی وضاحت کے لیے شامل کیا گیا۔ اصل معنی لفظی کیا ہے؟ پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔ اب یہاں کسی کا نام تو نہیں ہے، نہ آقا کا نام ہے نہ اللہ کا نام ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون قریب ہوا اور کون آگے بڑھا؟ کیسے پتہ چلے؟ تو بات ہی تو یہ سمجھانی ہے کہ محبت دو کا جب ذکر ہو تو پتہ چلے ایک کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی تو بات بتانی ہے، یہی تو وضاحت کرنی ہے۔ تو جب یہاں نام نہیں لیا گیا، ہاں اب ہم اس کی دو صورتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت یہ نکالتے ہیں کہ اس میں نا دو کاموں کا ذکر ہے اور کسی ایک کام کرنے والے کا نام نہیں لیا گیا۔ کاموں کا ذکر پہلے بتایا نا، پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔ یہ کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ فعل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنا کام ہی ہے نا، اور قریب ہونا بھی کام ہے نا؟ کام بولیے، کام ہے، ہاں کام ہے۔ آگے ہونا، قریب ہونا، یہ کام ہے۔ تو پھر یہاں کسی کام کرنے والے کا تو نام نہیں ہے، تو پھر کون آگے اور کون قریب ہوا؟ ہاں اگر اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر اللہ آگے بڑھا اور مزید قریب ہوا۔ اگر یہ معنی لیا جائے کہ اللہ اپنے نبی کے لیے آگے بڑھا اور پھر مزید قریب ہوا تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ لیا جائے کہ آقا آگے بڑھے اور قریب ہوئے تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ نام نہ اللہ کا لیا نہ نبی کا لیا ہے۔ ہم نے تو حکمتیں نکالنی ہیں بس۔ ہاں اگر یہ حکمت نکالی جائے، یہ وضاحت کی جائے اور یہ فلسفہ نکالا جائے کہ جو دنا ہے نا، دنا، یہ دنا کا فعل آقا پر لگا دیتے ہیں کیونکہ پہلا قرب تو آنے والا ہی چاہتا ہے نا۔ جب دعوت پر جائیں تو جو دعوت پر جا رہا ہے اس کا دل چاہتا ہے نا کہ میں اس سے ملوں۔ پہلا قرب تو وہ چاہتا ہے نا، جو دعوت پر جا رہا ہے، جو مہمان ہے، وہ قرب چاہتا ہے میزبان کا، میزبان کے قریب ہونا چاہتا ہے نا میزبان کے قریب ہونا۔ تو آقا علیہ السلام چونکہ مہمان تھے عرش کے تو قریب ہونا چاہتے تھے۔ تو اگر اس کا معنی یہ لیا جائے دنا کا کہ آقا قریب ہوئے تو پھر آقا چونکہ مخلوق تھے تو مخلوق کی حد مقرر ہے، تو پھر باری تعالیٰ نے تمام حدوں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ گیا اور دنا کا جواب تدلا کے ذریعے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یعنی دنا آقا آگے ہوئے پھر فتح دلہ، پھر وہ اللہ قریب ہوا۔ یہ فلسفہ ہے، آقا بڑھے پھر وہ اللہ قریب ہوا، آقا بڑھے تو پھر وہ اللہ قریب ہوا۔ تو اس مقام پر امام احمد رضا خان بریلوی وہ کیا فرماتے ہیں ہاں اس سے پہلے ایک اور بات بیان کر، ایک اور روایت میں یہ بھی ہے، جب آقا علیہ السلام نے جب دنا کا عمل کیا بڑے آگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کف یا محمد انا ربک یصلی، اے نبی آپ ٹھہر جائیں، بے شک آپ کا رب آپ کے استقبال کے ذریعے پھر تدلا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو پھر اس مقام پر امام کیا فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری۔ آقا کی شان بیان کر رہے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، بریلویوں کے نہیں، آپ بریلوی کہ نہیں؟ بریلوی بریلوی تو بولو بریلوی ہو، آپ بریلوی ہیں، بے شک بریلوی۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی وہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، آقا کی شان تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، وہ بے نیازی آقا کو ہی زیب دیتی ہے وہاں کی۔ تبارک اللہ ہے شان تیری،
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تو لن ترانی بیان کیا جا رہا ہے، کہیں تو جوش لن ترانی، ارے کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں اللہ نے فرما دیا اے موسیٰ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن کہیں تقاضے وصال کے تھے، اے نبی اور قریب، فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اے نبی اور قریب، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں تقاضے تو وصال کے ہو رہے تھے، وہاں لن ترانی کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر اب آگے چل کر جو دنا ہے نا، دنا کا معنی ہے قرب، اور تدلّا کا معنی ہے قریب ہونا، دنا کا معنی ہے قرب اور تدلّا کا معنی ہے قریب ہونا۔ اب جو قرب ہے نا، قرب مخلوق چونکہ محدود ہے، اس کی حد بھی محدود ہے، چونکہ وہ خالق ہے، آقا مخلوق تھے، وہ مالک ہے، آقا مملوک ہیں، وہ خالق ہے، آقا مخلوق ہے، وہ معبود ہے، آقا عبد مقرب ہے، اور یہ آقا کی عبد مقرب کی بھی میں آگے شان بیان کروں گا، جو اتنے عبد مقرب ہوئے، عبد مقرب ہونا، جو اللہ کا عبد مقرب ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، بڑی عظمت ہے، وہ بھی آگے بیان کروں گا۔ تو جو آقا علیہ السلام کی محدود تھی حد، تو آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حدوں کو توڑنے کے لیے وہ جو دنا کا جواب جو تھا نا، وہ فتح اللہ کے ذریعے دے دیا، یا نبی آپ رک جائیں، آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آ رہا، اور دنا کا جواب فتح اللہ کے ذریعے دے دیا۔ تو پھر اور اس مقام تو یہ حدیث پاک بھی سامنے آتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک بال سے بڑھتا ہے نا، تو میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، ایک بازو بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں دوڑ کی طرف اس کا آتا ہوں، اس کی طرف، یہ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی دوڑ کے اس کی طرف اپنی مدد اور نصرت عطا فرماتا ہوں۔ تو پھر یہ مقام تھا آقا علیہ السلام کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور پھر وہاں آقا کو اللہ کا قرب صفات بھی حاصل ہوا اور اللہ کی قرب ذات بھی حاصل ہوئی۔ آقا کو کتنے قرب حاصل ہوئے؟ 2 قرب حاصل ہوئے، کتنے؟ شیخ بقلی شیرازی فرماتے ہیں آقا کو 2 قرب حاصل ہوئے، ایک قرب ذات، دوسرا قرب صفات، ایک اللہ کی ذات کا قرب، دوسرا اللہ کی صفات کا قرب، یعنی آقا علیہ السلام پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا تھا، اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا تھا، اور پھر جو اللہ کی ذات کی انوار و تجلیات تھی وہ بھی آقا پر نچھاور ہو رہی، یہ آقا کو قرب حاصل ہوا۔ تو پھر اسے آگے چلتے ہیں، اب فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ تک یہاں تک چلتے ہیں۔ تو فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر وہ اپنے محبوب حقیقی کے قریب ہوئے اور آگے بڑھے، یہاں تک بڑھے کہ 2 کمانوں کے برابر اور اس سے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب جو ہے نا کمان، اس کی بھی وضاحت کرنی ہے۔ کعب کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ قوسین جو ہے نا، قوسین یہ 2 کمانوں کو کہتے ہیں۔ قوسین کسے کہتے ہیں؟ 2 کمانوں کو قوسین کہتے ہیں۔ اور کعب کہتے ہیں 2 کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا، جو لمٹ ہوتی ہے، جو کمانوں کے درمیان ایسے ایک کمان ہو، دوسری ایسے سامنے ہو، ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا، اسے کعب کہتے ہیں، اسے کعب کہتے ہیں۔ لیکن وہاں اس سے اور بھی فاصلہ کم تھا، وہاں تو عالم ہی کچھ اور تھا، وہاں تو مزے ہی کچھ اور تھے، وہاں تو فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا تھا، کمانوں کی تو حد ہی نہ رہی، وہاں تو فاصلہ ہی ختم ہو گئے۔ وہ بھی آگے وضاحت کرتا ہوں، بس صرف چند منٹ توجہ چاہیے، لطف آئے گا۔ نماز بھی پڑھنی ہے، ہم انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، صرف چند منٹ صرف توجہ چاہیے، آپ کو لطف آئے گا۔ توجہ نہیں ہٹانی، نہیں تو بات نہیں سمجھ آنی۔ یہاں صرف یہ مرکزی خیال ہے، اس واقعے کا مرکز ہے، اور جو کشتہ ہے نا، کشتہ وہ یہ ہے۔ اب جو آیت بیان کی، آگے آ جائیں، آگے تشریف لیں، آگے بڑھیں، یہ مرکز اب بیان کرنے لگا ہوں میں، یہ مرکز اب جو توجہ سے سنیے گا۔
کعب کسے کہتے ہیں؟ دو کمانوں کے درمیان فاصلے کو. اور قوسین کہتے ہیں دو کمانوں کو. قوسین کسے کہتے ہیں؟ دو کمانوں کو قوسین کہتے ہیں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنا اور تدلا سے آگے بڑھے نا، تو پھر جب بات آئی کعبہ قوسینی، کعب اور قوسین کی بات آئی، تو آپ دیکھتے ہیں جو ایک کمان جو ہوتی ہے نا ایسے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے. ایک کمان ایسے ہی ہوتی ہے نا جس میں تیر چلتا ہے. توجہ سے سنیے بات، صرف توجہ چاہیے آپ کی. ایسے کمان ہوتی ہے، سمجھ آئی بات؟ ایسے کمان ہوتی ہے. اور دوسری کمان وہ بھی ایسی ہوتی ہے سامنے سے. تو قوسین سے مراد بازو بھی ہیں. اس کا معنی صرف جو کمانے نہیں ہیں، دو کمانے نہیں ہیں، اس کا معنی دو بازو بھی ہیں. آبرو بھی سے کہتے ہیں. قوسین سے مراد آبرو بھی ہیں، بازو بھی ہیں اور کمانے بھی ہیں. اس کے تین معنی ہیں. کتنے؟ قوسین، آبرو اور بازو. یہ اس کے معنی ہیں. کتنے؟ تین. قوسین، آبرو اور بازو، یہ اس کے معنی ہیں. اور کعب ان کے درمیان جو فاصلہ نا، بازوؤں کے درمیان فاصلہ، اسے کہتے ہیں. اب بات بڑی توجہ طلب ہے. تو بات یہ توجہ طلب ہے کہ جب دو دوست، بات میں نے کہا محبتوں کی باتیں ہیں، یہ تو پیار کی باتیں ہیں، یہ تو الفتوں کی باتیں ہیں، محبت اور عشق کی باتیں، عشق کی حدوں کو ختم کرنے والی باتیں، محبت کو اور پیار کی باتوں کو، حدوں کو ختم کرنے والی یہ باتیں، یہ واقعات ہیں. تو توجہ سے سنیں. جب دو دوست بچھڑے ہوئے، یا دو عاشق اور دو معشوق جو محبوب ہیں، ان کو ہی لے لیں. ایک عاشق اور ایک معشوق، ایک محب اور محبوب کو ہی لے لیں. برسوں سے بچھڑے ہوئے، ان کو لے لیں. دنیاوی مثال لے لیں آپ. جو دو عاشق ہوتے ہیں نا، برسوں سے بچھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے ہیں ملنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے ہیں ملنے کے لیے کہ کاش ہم ملیں، ایک دوسرے کا دیدار حاصل ہو جائے. تڑپ رہے ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں، تڑپ رہے ہیں. اور جب وہ سامنے ہوں، اللہ ہائے ہائے، جب وہ سامنے ہوں تو پھر کیا عالم ہوگا کہ جو دو عاشق نا تڑپتے ہیں. تصور کیجئے جو دو عاشق ہوں اور تڑپ رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو جب وہ سامنے ہوں تو پھر وہ کیا ماجرا ہوگا، وہ کیا سما ہوگا اور کیا مزے ہوں گے. وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. وہ تو سما ہی اور تھا، مزے ہی. تو جب وہ سامنے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بیٹھے نہیں رہتے، پھر بولنا نہیں جاتا، زبانیں نہیں بولتی، زبانیں نہیں بولتی. دل یہ چاہتا ہے بس مل جائیں. دل یہ چاہتا ہے کہ عاشق کا دل چاہتا ہے وہ اپنے معشوق سے مل جائے، معشوق کا یہ دل چاہتا ہے وہ اپنے عاشق سے مل جائے، محب کا یہ دل چاہتا ہے وہ اپنے محبوب سے مل جائے، اور محبوب کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محب سے مل جائے. تب زبانیں نہیں بولتی، تب یہی ہوتا ہے کہ فٹافٹ گلے مل جائیں بس ہم ایک دوسرے کے. اور جب گلے ملتے ہیں وہ تمام دکھ اور مصیبتیں بھول جاتے ہیں، وہ تمام دکھ اور مصیبتیں وہ بھول جاتے ہیں، اور کوئی عمل نہیں ہوتا. پھر وہ یہ قوسین کا عمل ہوتا ہے. یہ قوسین کا عمل تب ہوتا ہے، یہ قوسین کا عمل تب ہوتا ہے، یہ آبروؤں کا عمل تب ہوتا ہے، یہ بازوؤں کا عمل تب ہوتا ہے. تب گلے ملا جاتا ہے، تب زبانیں نہیں بولتی، آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں. تو ایک مثال یہاں بیان، عرب کا جو رواج تھا نا زمانہ جاہلیت میں، کیونکہ تب ملکوں کا جغرافیائی حدود تو قائم نہ تھی، قبائلی رواج تھا. تو قبائلی رواج یہ تھا کہ جب دو قبیلے متحد ہونا چاہتے نا، اکٹھے ہونا چاہتے دو قبیلے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ ایسا کرتے کہ سب ان کے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور ایک مجمع محفل اکٹھی ہو جاتی، اجتماع ہوتا دو قبیلوں کا. اور جب وہ متحد ہونا چاہتے تو متحد ہونے کا اظہار کیسے کرتے؟
وہ نا ایک قبیلے کے جو لوگ سردار ہوتا وہ ایک کمان لیتا، دوسرے قبیلے کا سردار وہ ایک کمان لیتا، تو پھر وہ کمانوں کو ملایا جاتا۔ عرب میں یہ رواج تھا، ان کا رواج جو تھا نا وہ خود کو بڑی اعلیٰ قوم سمجھتے تھے عرب جو لوگ، اب بھی سمجھتے ہیں، اب وہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم تو گونگے ہیں، وہ ہم کو اجمی سمجھتے ہیں عرب کے لوگ، اب بھی وہ کہتے اجمی ہمیں سمجھتے ہم گونگے ہیں، وہاں ہمیں کہتے ہیں یہ تو گونگے ہیں، انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے عربیوں کو۔ جو انگریز ہے نا انگریز، وہ بھی زبان سیکھتے ہیں عربیوں کی، انگریز خود عربیوں کی زبان سیکھتے ہیں، عربیوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، اب بھی اور تب بھی بڑا ناز تھا، اور ان کے جو رسم و رواج تھے نا انہیں ان پر بھی بڑا ناز تھا۔ تو پھر وہ جو کمانے ملاتے اور پھر ایک تیر چلاتے تھے، دو کمانے ہوتی اور ان میں سے ایک تیر چلتا تھا۔ اب باتیں محبت کی ہیں، آگے جو بات ہو رہی ہے نا وہ جو ایک مرکز کا جو نقطہ ہوتا ہے نا وہ بات آگے ہونے والی ہے، مرکز کا جو نقطہ ہے وہ بات ہونے والی، صرف توجہ چاہیے، میں نے کہا آپ کو چند منٹ کے بعد انشاءاللہ توجہ، تو مرکز کی بات ہونے لگی۔ اب تو جب دو کمانوں کو ملایا جاتا اور بیچ میں سے جب تیر چلاتے تھے وہ لوگ، وہ ایک جان اور دو کالم لانا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو دو ہیں مگر ہماری جان ایک ہو جائے گی، تو پھر وہ دو تیر ملاتے اور اس میں سے دو کمانے ملاتے اور اس میں سے ایک تیر چلاتے، کمانے دو ہوتی تیر ایک چلتا، اور پھر یہ بتا دیتے دو کمانوں کو ملا کر ایک تیر چلاتے، اور زمانے کو یہ بتا دیتے کہ پہلے کا قبیلے کا چلایا ہوا تیر وہ دوسرے کا ہے، اور دوسرے کا چلایا ہوا تیر وہ پہلے کا ہے، جو پہلے کا دشمن وہ دوسرے کا دشمن، اور جو دوسرے کا دشمن ہے وہ پہلے کا دشمن۔ اللہ کعبہ کو حسین کی مثال دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں میں نے اپنے حبیب کو اپنے قریب اس لیے کیا کہ جو اس کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا نہ ہوا وہ میرا نہیں ہے، اور جو میرا نہ ہوا وہ اس کا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ یہ بتا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات بڑی مزے کی آگے، ایک اور بڑی لطف اندوز ہے۔ اب یہ بھی مرکز کی بات ہونے لگی ہے، جو موضوع کا مرکز ہے اس کے مرکز کی۔ تو پہلے بات تھی کہ پھر اللہ نے یہ وضاحت بیان فرما دی، کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اسے یہ بازوؤں کی تو نہیں نا ضرورت ہے کہ ہے اللہ کو بازوؤں کی ضرورت ہے، اسے ہے بازوؤں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے۔ اللہ کعبہ کو حسین کی یہ مثال دے رہا ہے قرآن میں کہ میں تو اپنے حبیب کے اتنے قریب ہو گیا تھا جیسے دو محبوب ملتے ہیں، دو محبوب جب بچھڑے ہوئے ملے تو جو ان کا عالم ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہمارا یہ عالم ہے، یہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اور اپنے حبیب کی شان۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب وہاں اوپر، اب یہ نیچے کی مثال تھی، جب اوپر دو کمانیں ملی نا، بات نہیں سمجھ آئی، یہ نیچے کی کمانیں تھی، دنیا کی کمانیں، ان کی حد ہے، ان کی محبت کی بھی حد ہے، اللہ کی کوئی حد ہے؟ یہ دنیا کی حدیں ہیں، اوپر تو حدیں ہی نہیں ہیں، اللہ کی تو کوئی حد ہی نہیں، تو اسے ہے بازوں کی ضرورت نہیں، بازوں کی۔ اللہ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تو اپنے حبیب کے دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، جیسے دو محبوب ملتے ہیں، ایک یہ عاشق دوسرا معشوق سامنے، جب وہ گلے ملتے ہیں تو ہمارا تو فاصلہ اس سے بھی کم تھا، ہمارا تو قرب اس سے بھی کم تھا، اور پھر آگے او ادنا، کمانے بھی نہیں، اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ تو پھر جب اللہ تبارک اب اوپر کی مثال دینے لگا، نیچے دو کمانے ملی اور دو قبیلوں کا تیر ایک چلا، اور جب اوپر کمانے ملی ان میں سے پھر محبت کا تیر چلا، محبت کا تیر چل گیا، اللہ نے یہ وضاحت بیان فرما دی۔ تو میں یہاں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب دو کمانے ملی تو پھر بیچ میں سے محبت کا تیر چلا،
تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نبی میں نے تم کو مکان میں زمین پر اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگ تجھے خدا نہ سمجھے. اے نبی میں نے تم کو زمین پر اس لیے پیدا کیا لوگ تجھے خدا نہ سمجھے اور اپنے پاس لا مکان پر اس لیے بلایا تاکہ کوئی تجھے اپنے سبحان اللہ 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 اللہ. یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے, یہ کیا سما تھا, یہ کیا سبحان اللہ. امام کیا فرماتے ہیں, امام نے بھی حد کر دی, امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے بھی حد کر دی. کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. اللہ کے تو حجاب اٹھ رہے تھے اور دیدار ہو رہے تھے, حجاب اٹھائے جا رہے تھے. فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. ارے عجب گھڑی تھی, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. ارے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. امام یہ فرماتے ہیں ارے یہ تو محبتوں کا سفر ہے, الفتوں کا اور عشق کا سفر ہے. تو پھر جو باتیں ہوئی نا وہاں, تو اللہ کہتا تمہیں کیا اس سے غرض. جو باتیں وہاں ہوئی, باتیں بھی ہوئی ہیں. عاشق اور معشوق جو ہوتے ہیں صرف گلے نہیں ملتے, گلے مل کے پھر باتیں بھی ہوتی ہیں. وہاں تو پتہ نہیں کئی کروڑ سال بیت گئے تھے, وہاں آقا کئی کروڑ سال رہے تھے, کروڑوں سے بھی زیادہ سال آقا وہاں رہے تھے. تو پھر جو باتیں ہوئی نا وہاں گلے ملنے کے بعد, جو باتیں ہوئی وہ کیا تھی باتیں, تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا اس باتوں سے سربکار. اللہ نے فرما دیا انہو ہوا السمیع البصیر. اللہ فرماتے ہیں بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں یہ نہیں اللہ نے بتایا کہ کون سننے والا اور دیکھنے والا ہے, بات نہیں سمجھ آئی. اب میں وضاحت کروں گا پھر سمجھ آ جائے گی. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سننے والا ہے اور کون دیکھنے والا ہے. اگر اس کا معنی یہ کیا جائے, علامہ آلوسی وہ کرتے ہیں اس کا معنی, اس کے دو معنی نکالتے ہیں. وہ کیا نکالتے ہیں, پہلا معنی کہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ کیا پتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے والے تھے اور اپنی عرضداشت پیش کرنے والے تھے. اور دوسرا معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہو ہوا السمیع البصیر کا, کہ وہ باری تعالیٰ اپنے حبیب کا مکھڑا تکنے والا تھا, اپنے حبیب کا چہرہ تکنے والا تھا, اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سننے والا تھا, عرضداشت سننے والا تھا. انہو ہوا السمیع البصیر. تو پھر آگے فرماتے ہیں یہ تو محبت کی باتیں تھیں, یہ تو محبت کی باتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے لیے صرف اتنا کہنا ضروری ہے, صرف اتنا کہنا کہ کبھی وہ سننے والا تھا اور آقا سنانے والے تھے, کبھی وہ دیکھنے والا تھا اور آقا دکھائے جانے والے تھے. انہو ہوا السمیع البصیر, اس کا یہ معنی ہے انہو ہوا السمیع. اور عارف الرائی بیان فرماتے ہیں اگر تو ما کذب الفؤاد ما رأى اور لن ترانی کا آپس میں مقابلہ کرے نا, کس کا ما کذب الفؤاد ما رأى اور لن ترانی کا آپس میں مقابلہ کرے, تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے اور آقا کی چشم اقدس بھی داغنا ہوئی. تو پھر قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, کہ اپنے رب کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا, سبحان اللہ, آنکھ تک نہ جھپکی اور نہ حد سے بڑی, حد سے بھی نہیں بڑی, اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى, کہ حد سے نہ بڑی اور ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کو دیکھا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نور کی ایک جھلک دیکھی, کروڑواں حصہ اس کا دیکھا, تو کیا آپ کی نظر میں کچھ فرق پڑا؟ آپ فرماتے یہاں سے کئی میل کی مسافتوں پر سیاہ دیوار ہے اور اس پر سیاہ چونٹی ہے, سیاہ دیوار, کالی دیوار اور کالی چونٹی اس پر ہے. اسے میں کیسے دیکھتا ہوں؟ اسے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں, جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں.
کہ اتنا میرے نور میں اضافہ ہوا اللہ کے نور کی ایک جھلک دیکھنے سے. حضرت موسیٰ فرمایا جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, ارے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے. وہاں تو حجاب اٹھ رہے تھے دیدار کے, دیدار الہی کے حجاب اٹھائے جا رہے تھے. تو مختصر کرتے ہوئے صرف 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. تو پھر آقا علیہ السلام وہ باتیں جو ہیں, جو سلام اللہ کی بارگاہ میں آقا نے پیش کیا, اس کو بھی آگے چھوڑ کے چلتا ہوں. پھر جب آقا علیہ السلام جب واپس آئے آقا علیہ السلام, تو پھر ایک حدیث پاک بیان کرنے لگا. حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شقیق انہوں نے مجھ سے پوچھا, وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر آقا کی زندگی میں ہوتا تو میں پوچھتا آقا آپ عرش پر گئے, باری تعالیٰ کے پاس گئے, تو کیا آپ نے اس رب کو دیکھا؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا, میں تو پوچھ چکا. میں نے آقا سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اس باری تعالیٰ کے پاس گئے تو کیا دیکھا, اس کا جلوہ کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے اپنے رب کا جلوہ کیا, میں نے جس طرف سے دیکھا وہ نور تھا. یہاں علماء کو اختلاف ہونے کے بعد نے کہا کہ نور کو دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا, اور بعد نے کہا نہیں آقا کو دیکھا, آقا نے اللہ کو دیکھا تھا, ظاہری دیکھا تھا, نور بھی دیکھا تھا. تو پھر جب آپ واپس کی بات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں, صرف 5 منٹ ابھی چند منٹ ہیں. تو جب واپس آئے تو وہ جو واقعہ ہے نا کہ جب 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا تو پھر آقا بھی تحفہ لے کر گئے تھے. وہ کیا تحفہ تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تحفہ آقا لے گئے. تحفہ لے کر جاتا ہے نا کوئی مہمان کسی کے پاس جائے, آقا یہ تحفہ کہ باری تعالیٰ میری تو سب جانی مالی سب عبادت تیرے لیے ہے, میرا تو سب کچھ تیرے لیے ہے. تو آگے اللہ کیا فرماتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. تو پھر آقا آگے سے کیا جواب, آقا فرماتے ہیں وعلی عباد اللہ السلام علیکہ ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین. آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کے پیارے بندے پر سلامتی ہو. تو پھر جب آقا واپس آئے 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے دیا, تو پھر جو حکمت تھی نا بار بار واپس جانا, جو یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی پتا تھا آقا کو کہ 5 نمازیں ہی ہونی ہیں تو پھر بار بار کیوں گئے, ایک بار ہی کہتے ہیں یا اللہ 5 نمازیں دے دے. ارے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی, وہ تو محبتوں کے فاصلے رشتے تھے, تمہیں کیا عقل نہیں سمجھ سکتی یہ واقعے. میں نے آپ کو پہلے کہا محبتوں کے یہ تو واقعے تھے, یہ تو صورتحال محبت کی تھی, پیار کی تھی, عشق تھی. وہاں عقل کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. عقل تو اللہ نے خود فرما دی تمہیں کیا ان باتوں سے سروکار. اس لیے اللہ نے وضاحت نہیں کی تھی آقا علیہ السلام کی ملاقات کے ساتھ. وضاحت نہیں اللہ نے فرمایا, اللہ کو پتا تھا کہ عقل تو وہاں تک جا ہی نہیں سکتی, میں وضاحت نہیں کرتا. اس لیے اللہ نے قرآن میں صرف اتنا ہی ذکر کیا جہاں تک عقل جا سکتی ہے. تو پھر جو اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ آقا کو معلوم ہی تھا کہ 5 نمازیں ملنی تھی, تو پھر ایک دفعہ ہی 5 مانگ لیتے, بار بار کیوں گئے؟ تو پھر تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی وہ عشق کیا تھا, وہ کیا سما تھا, وہ کیا مزے تھے. وہ اللہ نے جو عشق کیا اپنے حبیب کے ساتھ, وہ جو محبت کی, وہ تمہیں کیا سمجھ آئے گی. تو آقا علیہ السلام کی یہ حکمت بیان کرنے لگا ہوں. عاشق جو لوگ ہیں نا, عاشق عارف, وہ کیا حکمت نکالتے ہیں کہ جب کوئی محبوب برسوں بعد ملے, جب کوئی عاشق اپنے معشوق سے برسوں بعد ملے, جب کوئی محب اپنے محبوب سے برسوں بعد ملے, جب دو پیار کرنے والے برسوں بعد ملے, تو وہ جو عاشق ہوتا ہے نا اس کا دل نہیں چاہتا کہ معشوق اس سے دور جائے. عاشق کا دل نہیں چاہتا کہ معشوق اس سے چلا جائے. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ باری تعالیٰ عاشق تھا اپنے حبیب کا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا حبیب مجھ سے دور چلا جائے. اتنے برسوں بعد ملے, جنم کے بچھڑے گلے ملے, وہ تو جنم کے بچھڑے تھے, گلے ملے تھے آقا. تو پھر جب بار بار آنا جانا تھا تو پھر اس کی حکمت کیا نکالی. وہ حکمت یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام
کہ بھائی جب مصر میں گئے، یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے بادشاہ تھے، تو جب اپنے بھائی دیکھا، بھائی سگے بھائی کو دیکھا جو تھا بنیامین علیہ السلام، ان کو دیکھا تو بھائی کی محبت غالب آ گئی. جو برسوں بعد ملے تھے دل نہ چاہا کہ بھائی تو پھر ایسی ترکیب اپنائی کہ کوئی چیز بھائی کے سامان میں چھپا دی جائے تاکہ بھائی ہم، اور پھر یہ کریں گے طریقہ کہ بھائی ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے تو ہم جس سے ملی اسے جانے نہیں دیں گے، اسے جانے نہیں دیں گے. تو یہی طریقہ اپنایا کہ وہ چیز بنیامین علیہ السلام کے وہ سامان میں سے ملی تو انہوں نے کہا ہمیں انہیں نہیں جانے دینا. یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے پیار تھا نا، بنیامین سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے، تو پیار تھا، تو ان کا بھائی کی محبت غالب آ گئی اور دل نہ چاہا کہ بھائی چلا جائے. اتنے سالوں بعد ملے ہیں، اور یہ تو دنیا کی محبت تھی، یہ تو دنیا کی محبت تھی. تو جو محبت اوپر تھی تو کیا وہ چاہتا باری طرح میرا حبیب مجھ سے دور چلا جائے؟ یہی ماجرا اوپر تھا، بار بار آنا جانا تھا. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے اور میں بار بار اس کا دیدار. یہی حکمت تھی. یہ صرف ایک حکمت بتائی ہے، آگے والی نہیں میں بتاتا، وقت بہت مختصر سا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو معجزہ معراج ہے نا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے طرز عمل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب آقا آئے نا ادھر دنیا میں، اوپر سے سیر کر کے اللہ تعالیٰ کے دیدار کر کے، تو آپ نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے یہ سارا ماجرا بتایا. تو کفار نے کہا یہ کیسے؟ تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس سے پوچھتے ہیں ان کے دوست سے وہ کیا بیان فرماتے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ ارے یہ تیرے دوست نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کے لمحے میں چھوٹے سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر وہاں سے اوپر تک گیا، آسمانوں کی سیر کی، عرش اولا تک گیا، پھر اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کیا، یہ کیسے تھا؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، وہ یہ کہتا ہے، آقا یہ فرماتے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑو اس بات. آپ نے کیا فرمایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں چھوڑو اس بات، یہ کیا واقعہ ہے؟ ارے میں تو اپنے نبی کے کہنے پر اس اللہ کو مان چکا ہوں، یہ واقعہ کیا چیز ہے؟ تو تب آپ صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے، آپ کو صدیق تاجدار صداقت بنا دیا گیا. تو پھر آقا نے جو بتایا تھا، آقا نے بھی سبھی کو سارے واقعات نہیں تھے بتا دیے. آقا نے کفار جو آئے تھے نا، جو مسجد اقصیٰ تک جانتے تھے ان کو مسجد اقصیٰ تک کا بتا دیا، جو مسجد اقصیٰ سے اوپر کا جانتے تھے انہیں مسجد اقصیٰ سے اوپر تک بتا دیا، جو آسمانوں تک کا جانتے تھے انہیں آسمانوں کا بتا دیا، جو پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کا جانتے تھے انہیں وہ واقعہ بتا دیا. تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، جب وہ آئے تو انہیں عرش اولا اور پھر وہ اس سے اوپر وصال الہی کا واقعہ سارا بتا دیا. آقا نے بھی بتدریجاً بتایا اور ہر ایک کو الگ الگ بتایا تاکہ جس کی جتنی سمجھ ہے اتنی مطابق اسے بتایا جائے، تاکہ جو جتنا مانتا ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا مانتا ہے. یہ جو آج لوگ کہتے پھرتے ہیں ایسے نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے، ان کو تو علم ہی اتنا ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی مانتا ہے. ہم آقا کو جتنا جانتے ہیں ہم اتنا مانتے ہیں، جو آقا کو نعوذ باللہ اپنے جیسا مانتا ہے وہ اپنے جیسا جانتا ہے، جو آقا کو اپنا نبی مانتا ہے وہ نبی جانتا ہے، جو آقا کو نبی جانتا ہے وہ نبی مانتا ہے، جو آقا کو آقا جانتا ہے، اپنا مالک جانتا ہے، وہ آقا کو خود کا غلام، اپنا جو غلامیت میں آقا کے آتا ہے وہ خود کو آقا کا غلام سمجھتا ہے، وہ خود کو غلام جانتا ہے تو غلام مانتا ہے آقا کو. ہم تو آقا کے غلام ہیں، اس سے اور کوئی. تو آخری دو شعر بیان کر کے انشاءاللہ جا دیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے بھی حد کر دی. فرماتے جب آقا آئے نا، آج نعوذ باللہ کہتے ہیں، ایک شاعر نے جو شعر لکھا نا وہ کہتے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اس پر بھی اعتراض کر دیا. وہ کرتے ہیں علماء، اس پر بھی اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ کیا شعر کر دیا تم نے، تیرے ہوتے جنم لیا. وہاں تو کفار بھی جنم لے رہے تھے، تو کیا تو کافر پیدا ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو امام نے اس کی وضاحت فرما دی. امام فرماتے ہیں تو
لوگوں نے اعتراض، امام کیا فرماتے ہیں؟ ان کی بات پر نہیں اعتراض کرنا، پتہ جو ہم بریلوی ہیں ان کی بات پر اعتراض کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے کہنا تم تو اپنے امام کی تنقیدیں کرنی شروع کر دی۔ امام فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، وہ اس بارے میں کہ یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے دنیا پر سیر کر کے، فرماتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، آقا کا غلام ہوتے، کیا کہتے ہیں کافر نہیں ہوتے، اگر پیدا ہوتے خاک گلشن، آقا کے قدموں میں خاک گلشن ہوتے ہم۔ فرماتے ہیں ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن وہاں کی، ارے کیا کریں نصیب میں یہ تو نامرادی کے دن لکھے تھے، یہ تو نامرادی کے دن لکھے تھے جو ہم آقا کے بعد پیدا ہو گئے، یہ بدقسمتی امام سمجھتے ہیں۔ تو پھر آگے دوسرا جو شعر میں نے بیان کر کے جلد چلی وہ کیا ہے، جو اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، آج مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں اس بات پر، نعوذ باللہ، اللہ ان کو عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ امام کیا فرماتے ہیں، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، ارے محیط کی چال سے تو پوچھ کے دیکھو، اس کائنات سے تو پوچھو کہ آقا کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو معجزہ معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔